السلام علیکم۔ چین نے پاکستان کے حق میں آج ایک بڑا بیان دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ریاستوں کو FATF کے فورم کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ بھارت اور امریکہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ چین FATF کو کسی ایک ملک کی جانب سے سیاست کی نظر کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہاں کچھ ممالک پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے کچھ سیاسی مفادات ہیں اور چین ان کے خلاف ہے۔ چین نے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوششوں کا راستہ روکا۔ ہم نے بھارت اور امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ FATF کے مقصد سے ماورا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ FATF کا مقصد کسی بھی ملک کو دہشت گردی کے لیے مالی معاونت روکنے کے لیے حمایت فراہم کرنا تھا۔ پاکستان مؤثر طریقے سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہا ہے اور چین دہشت گردوں کے خلاف کارروائی اور نظام کو مضبوط بنانے میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اکتوبر میں ہونے والے FATF اجلاس میں چین کے ساتھ ساتھ ترکی اور ملائیشیا نے بھی پاکستان کی حمایت کی تھی۔ FATF منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کی روک تھام کے لیے بنائی گئی عالمی تنظیم ہے۔ اس تنظیم نے 18 اکتوبر کو 4 ماہ کی مہلت دیتے ہوئے پاکستان پر زور دیا تھا کہ فروری 2020 تک ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کرے، کیونکہ اس وقت تک پاکستان گرے لسٹ میں ہی موجود رہے گا۔ کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر چینی صدر شی جن پنگ کے حالیہ دورہ بھارت کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ اس قسم کے دورے کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے مابین باہمی بھروسہ بہت مضبوط ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ ہمارے اعتماد میں کئی خامیاں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے بہت سے مسائل اور اختلافات ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ صدر شی جن پنگ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کے خدشات سے آگاہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کا موقف واضح ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین بھارت کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی حمایت نہیں کرتا، تاہم چین مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دفاع کے شعبے میں پاکستان اور چین کے تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ریونیو حماد اظہر نے کہا ہے کہ ہمیں FATF کے 2 مانیٹرنگ سسٹم کا سامنا ہے۔ ہمارا ایکشن پلان ہمیں گرے لسٹ سے جلد نکال دے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ FATF پر لا علم باتیں ہوئی ہیں جو نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے عام طور پر 2.5 سال لگتے ہیں، ہمیں ابھی 2.5 سال پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ FATF کے 27 نکات ہیں۔ جنوری میں 25 نکات نامکمل تھے، ستمبر میں 5 نکات نامکمل رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پچھلے 10 ماہ میں ترقی کی ہے۔ مختلف ممالک نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ FATF کی رپورٹ میں 3 جگہ پاکستان کی تعریف کی گئی ہے۔ ہم 2020 میں تمام نکات مکمل کر لیں گے۔ کچھ دوسرے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں، لیکن ہم ان کا بخوبی مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ FATF کے 40 ممبران ہیں جو مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ ہمارا ملک دہشت گردی کی نظر ہوا، جس کی وجہ سے کافی مشکلات پیدا ہوئیں۔ ہمارے بارڈرز پر دہشت گردی ہے، جس کی وجہ سے ہم FATF کی نظر میں ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ FATF کے معاملے پر کئی ممالک پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت FATF پر اثرات مرتب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
بھارت نے کشمیر کے بعد اپنا چہرہ واضح کر دیا۔ اپریل 2019 سے پہلے FATF تنظیم ایک فکس مدت کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن اس سال اپریل میں اس کے قیام کی مدت کو اوپن اینڈڈ یعنی کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے اب یہ اس وقت تک کام کر سکتی ہے جب تک اس کی ضرورت ہو۔ اس کے قیام کا مقصد منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے قانونی، ریگولیٹری اور آپریشنل اقدامات بروئے کار لانا ہے۔ بھارت اس کا ممبر ہے، جبکہ پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے۔ بھارت اپنی بڑی معیشت، بڑی IT انڈسٹری، بڑی منڈی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تنظیم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ پاکستان اس کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے۔ بھارت FATF اجلاسوں میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر جارحیت کرنی ہو یا کشمیری حریت پسندوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو، ہمیشہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کا بہانہ بنا کر اپنی بزدلانہ اور ظالمانہ کارروائیاں کرتا ہے۔ دنیا بھارت کا یہ الزام بخوبی مان لیتی ہے۔ بھارت کا یہ سودا آسانی سے بک جاتا ہے اور ہماری بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ پاکستان پر FATF کی تلوار ایک عرصے سے لٹک رہی ہے۔ بار بار کی ناکامیوں اور وارننگز کے باوجود ہم اپنے مالیاتی نظام کو گلوبل مالیاتی نظام سے ہم آہنگ نہیں کر پائے۔ پاکستان کافی دیر سے گرے لسٹ میں چل رہا تھا۔ پاکستان میں 3 غیر ملکی بینک کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم بلیک لسٹ ہو گئے تو ان بینکوں کے لیے بھی کام آسان نہیں رہے گا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔